بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام لوگ اللہ پاک پروردگار کے رحمت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اگرچہ دنیا اور انسانیت اس وقت کافی مشکل وقت میں سے گزر رہی ہے، اور اس میں بھی کوئی شائبہ نہیں کہ ہمارے اپنے اعمال اور ہم خود ذمہ دار ہیں۔ آخر پاک پروردگار بھی کب تک نظر انداز کریں؟ ہماری دنیا میں کون کون سا جرم ہے جو نہیں ہو رہا، کون کون سا گناہ ہے جو بڑے شوق سے نہیں کیا جا رہا۔ پہلی امتوں میں کوئی ایک گناہ اگر ہوتا تھا، رواج پا جاتا تھا، تو ان امتوں کو سزائیں ملا کرتی تھی، انہیں پاک پروردگار کا قہر ان پر نازل ہوتا تھا۔ کبھی وہ پانی میں غرق ہو جاتی تھی اور کبھی وہ زمین میں دب جاتی تھی، کبھی انہیں جانوروں کی شکل دے دی جاتی تھی، غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی سزا انہیں مل کے ہی رہتی تھی۔ مگر ہماری واحد خوش نصیبی کہ ہم اللہ پاک پروردگار کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی چہرے، مگر یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی تو ہے، مگر ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے اور ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے۔ تمام انسان اگر وہ دودھ بیچ رہا ہے تو وہ کیمیکلز ملا کے دے رہا ہے، اگر آپ مرچ مسالے لینے لگے ہیں کوکنگ کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، تو وہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ لکڑی کے برادے پر رنگ کر کے اس کو ریڈ چلی کے نام پہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہی سبزی کا نہیں معلوم کہ گندے گٹر کے پانی ڈال کے تو اس کو اگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہی فروٹس کا نہیں معلوم کہ ان کے اوپر پینٹ کر کے کلر ان کو اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یا ان کو ٹیسٹ دینے کے لیے انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی مریض دوائی کھاتا ہے تو نہیں معلوم کہ وہ دوائی اصلی ہے بھی یا نہیں۔ لوگ پتہ نہیں کتنی مشکل سے مینج کرتے ہیں، اگر کوئی گھر میں بیمار ہو تو اس کے لیے میڈیسن لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی شیور نہیں ہوتے کہ وہ دوائی صحیح بھی ہے یا نہیں۔ لوگ دوائی کھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آرام نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ دوائی اصلی ہوگی تو آرام آئے گا۔ مینس کہ کہیں اپنے عمل سے، کہیں اپنی نظر سے، کہیں اپنی زبان سے، کہیں اپنے ہاتھ سے ہم ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، ہم کسی چیز کو بھی ہٹ کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہمارے دین نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، تحمل سے، ٹھنڈے دل سے اکیلے میں بیٹھ کر ہم غور کریں کہ ہم ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہی ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ والدین، ان کی کوئی عزت و توقیر نہیں رہتی، فار گرانٹیڈ۔ بہن بھائی، ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کا ایثار، سب فار گرانٹیڈ، اس لیے اس میں بھی کچھ نہیں رہا۔ ہمسایوں کے حقوق تو اب دیکھیے آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر والے گھر میں کوئی رو کر سویا ہے یا خوش ہے۔ ہمیں کنسرن کوئی نہیں ایک دوسرے سے، اگر ہے تو یہ ہے کہ کس کے گھر میں کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے، کس کا ہسبینڈ ادھر ادھر دیکھتا ہے، کس کی بیوی اس کی وفادار نہیں ہے، اس کی کمائی رشتہ داروں کو کھلا رہی ہے، کس کے بچے آوارہ گھوم رہے ہیں، کس کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ مکس جو چیزیں ہمارے ذات سے تعلق نہیں رکھتی، ان پر ہمارا فوکس ہے، مگر جو چیزیں ہمارے مالک نے، ہمارے دین نے، ہمارے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہادی و رہنما نے، پنج تن پاک نے، صحابہ کرام نے، نبی ولی پیغمبروں نے جو ہمیں باقی سپنے میں جو چیزیں ہمیں سمجھائیں، ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں گائیڈ کیا، ہم ان پر نہیں چل رہے تو پھر کیا ہو؟ مالک پاک پروردگار نے جب اپنی محبت ہمیں بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، جب کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو اس کی
عقل اور اس کے قد کے حساب سے ہی دیکھ کر اس کو سمجھایا جاتا ہے. اور ویسے بھی محبت میں ظاہری بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے، قدر کرے یا نہ کرے جانتا ضرور ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے اور اسپیشلی ماں کا کیا مقام ہے. اس لیے پاک پروردگار نے فرمایا کہ میں تم سے 70 ماؤں کے جتنی محبت کرتا ہوں. مینس کہ اللہ پاک پروردگار نے بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ماں کی محبت یعنی دا ایزیسٹ وہ اللہ پاک پروردگار کو لگا کہ یہ آسانی سے سمجھ جائے گی ان کو بات. اب ماں بھی تو دیکھیے ایک سمجھاتی بھی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، مائیں ہاتھ بھی اٹھاتی ہیں، سخت بول بھی دیتی ہیں، پھر اکیلی بیٹھ کر روتی بھی ہیں، پھر اللہ سے بھی یہ بھی ساتھ کہتی ہیں. ادھر بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، ادھر اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے معافیاں بھی مانگنے لگ جاتی ہیں کہ یا اللہ میرا غصے میں کوئی منہ سے نکلا ہوا سخت لفظ نہ سن لینا، اس کو معاف کرنا. یہ نہ سمجھ ہے، اس کو عقل نہیں ہے، سفارشیں کرنے شروع ہو جاتی ہے. مگر کبھی کبھی ایک ٹائم ایسا بھی تو آتا ہے کہ وہ اعلان لا تعلقی بھی کر دیتی ہے، وہ چھوڑ بھی جاتی ہے اور اسی طرح کی چیزیں. تو اس طرح ہی پاک پروردگار بھی کب تک ہمیں دیکھیں. اب کچھ عرصہ پہلے جب وائرس یہ نیا آیا تو ایک یہ بھی ہوا جی کہ مشکل وقت ہے اذانیں دیں. رات 10 بجے پورے پاکستان میں ہر شہر، گاؤں، کالونی، ہر جگہ پہ اذان ہوتی تھی 10 بجے. مگر میرے نالج میں نہیں ہے، شاید آپ سننے والوں کے نالج میں اگر ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر کہیں پر مشترکہ نمازوں کا انتظام کیا گیا ہو. حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب سخت وقت ہو تو نماز استغفار پڑھیں، توبہ کی نمازیں پڑھیں، مشترکہ نمازیں پڑھیں تاکہ مالک پاک پروردگار کو منائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی لاپرواہیوں اور گستاخیوں کی معافی مانگیں، اپنے دانستہ اور نادانستہ جو اعمال غلط ہو گئے ہوں اس کے لیے اسے معافی کے خواستگار ہوں. اور وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف فرمانے والا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ تم ایک بار معافی مانگو، محض دل سے شرمندہ ہو کر ایک آنسو بہا دیں یا ایک بار کہہ دیں مالک معاف کر دے، میرے سے بھول ہو گئی، تو وہ فوراً معاف کر دیتا. ماں بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ اولاد کتنا بھی تنگ کرے، کتنے بھی نقصان بھی پہنچائے، بدتمیزی کرے، گستاخیاں نافرمانیاں کرے، ایک بار آ کے ماں سے لپٹ جائے، ذرا سا رو دے، چاہے وہ آنسو جیلی ہوں، اور کہہ دے ماں مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی، تو ماں کا اپنا دل ابلنے لگتا ہے. تو وہ تو 70 ماؤں جیسی محبت کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم توبہ کا اہتمام کریں تو وہ ہماری توبہ قبول نہ کرے؟ وہ تو ایسا نہیں ہے. اس کے تو وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس کے وعدے ہی تو بس سچے وعدے ہیں. اور اس کے بعد اس کے محبوب برحق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں، ان کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو زندگی ہر حالات میں آسان ہو جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی. جب ہمارے دل کے اندر یہ ایمان پکا ہوگا، راسخ ہوگا کہ ہم اللہ پاک پروردگار مالک کل کائنات، واحد بزرگ و برتر رب ہے، میرا آپ کا سب کا ہے، اور وہی سب کو پیدا کرنے والا اور وہی سب پر موت وارد کرنے والا، وہی سب کو رزق دینے والا، وہی سب کو غم اور خوشی دینے والا، تو پھر ڈرنے کی کیا بات رہ جاتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر تو ڈرنے کی بات ہی کوئی نہیں. اپنے رب کو منا لیں، اس سے معافی مانگ لیں اپنی غلطیوں کے لیے، اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کے لیے اکیلے میں سجدہ ریز ہو جائیں، سجدے میں جائیں، گڑ گڑا کر روئیں، ہاتھ باندھ کر اس سے معافی مانگیں کہ مالک بھول ہو گئی، ہم کوتاہ نظر، کوتاہ بین، ہم دھتکارے ہوئے، ہم خسارے اٹھانے والے، ہم ناشکرے. تو عظیم، تو عظیم الشان، تو مالک مہربان، تو میرا خالق مالک رازق، تو ہی عزت، تو ہی ذلت دینے والا، تو ہی بخشنے والا اور تو ہی سزا دینے والا، تو بے نیاز، تو سب میں صفر. وہ فوراً مان جائے گا.
جب سے کورونا کی وبا زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے معلومات کے مطابق، اپنے پروفیشن کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق چیزیں شیئر کرتا ہے. کوئی کہتا ہے ثنا مکی کے پر جو ہیں وہ کوئی کچھ مینس جتنا ڈیفینیٹلی ہر کوئی بہتری کے لیے ہی کہتا ہوگا. مگر آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. وہ مشہور محاورہ ہے کہ ایک چابی سے اب سب تالے نہیں کھول سکتے. تو وائرس بے شک ایک ہے، مگر ہر انسان ڈفرینٹ ہے. ہر انسان کی باڈی کیمسٹری الگ ہے، اس کا انوائرمنٹ جس میں وہ زندگی گزارا ہے وہ ماحول الگ ہے. تو ایک طریقے سے تو کچھ بھی نہیں نہ ہو سکتا. اور پھر کچھ انجیکشن آئے ہیں مارکیٹ میں جو میں نے سنا ہے. اب دیکھیے موت سر پہ ناچ رہی ہے، سامنے آنکھوں کے رقص کر رہی ہے، مگر پھر بھی کچھ دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اور وہ بھی کیوں نہ لگے، مالک پاک پروردگار نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ قفل لگا دیا. اب وہ قفل کیسے کھلیں جب تک مالک نہ چاہے. تو وہ اس وقت بھی ناجائز منافع خوری اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ، یہ سب کچھ چل رہا ہے. کمال ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں بس انہیں کو مرنا تھا، اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے. حالانکہ ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے پرسنل خوراک کے حساب سے میں پہلے آپ سے شیئر کر چکی ہوں ایک دو چیزیں کہ ہمیں اپنے کھانے پینے میں کیا چیزیں جو ہیں زیادہ ان کا استعمال رکھنا چاہیے تو ہم وائرس سے بچیں گے. پہلے بھی وائرس سے ضائع کرتے ہیں، یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے نا. ہسٹری پڑھیں، اور ہمارے ہسٹری تو چلے پھر تھوڑی پرانی بات ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے آپ دیکھیے کتنے وائرسز آئے ہیں گئے ہیں، اور پاکستان میں جتنی پولوشن ہے یہاں تو 12 مہینے کوئی نہ کوئی وائرس بیچارہ ہوتا ہی ہے. تو کورونا کچھ ہے، کچھ بنا دیا گیا ہے، کچھ ہم کیونکہ قدرت سے دور ہیں. جب قدرت سے دور رہیں گے تو نقصان نہیں ہوں گے. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بہت یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مہنگی دوائیاں اینٹی بائیوٹکس نہیں خرید سکتے، جو انجیکشنز ہیں وہ زیادہ ایکسپینسو ہیں اور مارکیٹ میں ملتے بھی نہیں ہیں، اور اس طرح کے کافی سارے مسائل اور بھی ہیں درپیش. میں آج آپ کو ایسا علاج بتاتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ بھی کافی لوگ کافی سجیشنز دے رہے ہیں، مگر میں آپ کو آزمودہ بتا رہی ہوں. کوئی پیسہ نہیں لگے گا، بالکل بھی کوئی ایکسپینس. مگر یہ جو کوارنٹین ٹائم ہے کیوں نہ اس کو ٹرائی کیا جائے، کوشش کی جائے کہ اس کو قرآن و حدیث ٹائم بنایا جائے. ہم مینس مالک ہو سکتا ہے چاہ رہا ہے ہم سے کہ ہم اس کے قریب آئیں، اپنے رشتوں کے قریب رہیں، اس لیے اس نے ہمیں گھروں میں بیٹھا دیا ہے اور ہمیں شرم دلانے کے لیے ہمارے چہروں پہ پردے ڈال دیے ہیں ماسک کی شکل میں. پھر بھی اکثر لوگوں کے سر ننگے ہوتے ہیں، اکثر بیویوں کے سر ننگے ہوتے ہیں، چہرے پہ ماسک ہوتا ہے. ہم کتنے منافق ہیں، ہم کتنے نقصان اٹھانے والے ہیں. ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. رب کی زیادہ قریب جانے کی ضرورت ہے، محدود ہونے کی ضرورت ہے. دنیا داری کے حساب سے تو کوارنٹین میں چلے گئے لوگ، یعنی آنا جانا کم ہو گیا، ملنا جلنا کم ہو گیا، گھروں میں رہنے لگ گئے. لیکن کیا یہ نہیں سوچا کہ اس نے ہمیں بٹھایا ہے؟ یہ میسج ہے کہ ہماری جو مینس I'm sorry to say، مگر یہ کہ اسلام میں عورت کا کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ بلا وجہ گھر سے نکلے، وہ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، گھوم رہی ہے پھر رہی ہے تتلی کی طرح. اسلام میں تو عورت کا یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے، تصور حیات ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ مرد کے لیے بھی کہا گیا کہ بلا ضرورت یا کام کے بنا گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے جائے، اپنے جو ذریعہ معاش ہے، ذریعہ روزگار ہے اس کے لیے جائے، اور اس کے علاوہ ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلے، ورنہ گھر میں ہی رہے. یہ ہمارا دین کہتا ہے. تو خواتین کے لیے تو بالکل بھی جس ڈگر پہ چل نکلی ہوئی ہیں آزادی کے نام پہ اور ماڈرنٹی کے نام پہ، اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے پاس ہے کوئی جسٹیفیکیشن؟ نو. مگر ہم کر رہے ہیں. ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں کو، اپنے لائف سٹائل کو آلٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے گا مشکلیں کٹ جائیں گی، مشکل وقت گزر جائیں گے. سب سے آسان علاج میں آپ کو بتانے لگی ہوں. نمبر 1، کثرت درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بے شمار احادیث آپ کو ملیں گی
جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب مشکلات تمہیں گھیر لیں اور تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے، بیماریاں ہوں، روزگار کے مسائل ہوں اور بھی دیگر بھی زندگی کے مسائل ہوں، تو کثرت سے درود بھیجو مجھ پر، سارے وظائف چھوڑ۔ اسی کے ساتھ کثرت استغفار، ٹھیک ہے، اپنے لیے رب سے معافی مانگنا، جو کہ ویسے بھی ہمیں ہر گھڑی مانگنی چاہیے، صبح و شام مانگنی چاہیے، سارا دن مانگنی چاہیے، چلتے پھرتے مانگنی چاہیے، جب کورونا نہ بھی ہو، جب روزگار بند نہ بھی ہو۔ ہم انسان ہیں، اگر ہم تفصیلی غور کریں کہ ہمیں ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ کیا کیا چیزوں کا حساب دینا ہے، تو جب ہمیں یہ پتا چلے کہ پلک جھپکنے کا بھی حساب دینا ہے اور ذہن میں آئی ذرا سی سوچ کا بھی حساب دینا ہے، دل کی ایک دھڑکن اگر ادھر سے ادھر لڑکی ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، ایک قدم اگر غلط اٹھ گیا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، جنبش پلک کا بھی حساب دینا ہے، تو پھر ہم کیسے ہر وقت استغفار نہیں مانگیں گے اپنے لیے مالک سے؟ تو ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کثرت استغفار۔ اسی طرح کثرت ذکر و استدلال، یعنی ذکر خدا، ذکر ربانی، ذکر رب العزت کثرت سے، جس میں قرآن پاک کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ، پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، پھر مختلف حمد شریف ہیں، نعت شریف ہیں، وہ پڑھیں، یاد کریں، ان کو ریسائٹ کریں، اور دینی کتب کا مطالعہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیسک بھی اسلامک جو بکس ہیں وہ پڑھی ہوں گی؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا نا، کیونکہ 3 ایئرز 4 ایئرز کے ہوتے ہیں تو اسکول جانے شروع ہو جاتے ہیں، اسکول سے آئے، ٹیوشن پڑھی، ٹیوشن پڑھ کے وہ روایتی ایک فیشن کی طرح بنا ہوا ہے نا کہ قاری صاحب آتے ہیں بچوں کو پڑھانے، وہ آئے ہیں، وہ پڑھایا انہوں نے اور چلے گئے، نہ پڑھانے والوں میں وہ بات، نہ پڑھنے والوں میں وہ لگن، ایک رسمی کاروائیاں ہیں، وہ پڑھا کے چلے گئے، اس کے بعد بچے لیٹ نائٹ تک ہوم ورک کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے اوپر پریشرز ڈالے ہوئے ہیں، ایک ٹیوٹر آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، یہ گریڈز لینے ہیں، وہ پوزیشن لینی ہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ مالک پاک پروردگار کے سامنے ہماری کیا پوزیشن ہے؟ یا کبھی کسی نے کسی کتاب میں یہ پڑھا یا کسی نے یہ بتایا کہ جب قبر میں سوال و جواب شروع ہوں گے تو پہلے کیا نام کے بعد ذات پات پوچھی جائے گی یا ڈگریاں پوچھی جائیں گی؟ کبھی کسی نے دفنائی ہیں ڈگریاں ساتھ کہ یہ ڈاکٹر مر گیا تو اس کی MBBS کی ڈگری ساتھ دفنا دو، انجینئر مر گیا تو اس کی ڈگری دفنا دو، یا جو بھی پروفیشنز جس کے پیچھے ہم اپنے بچوں کو جینے نہیں دیتے، ان کو ہم سکون سے سونے نہیں دیتے، کھانے پینے نہیں دیتے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، کیا کہیں گے سب؟ میرا خاندان کیا کہے گا؟ وہ فلاں لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، پیسہ کمانا ہے، انجینئر بننا ہے، پیسہ کمانا ہے، یعنی جو بھی زندگی کا مقصد پیسہ کمانے کے سوائے کچھ رہ ہی نہیں گیا، حالانکہ اس پیسے سے خریدی ہوئی ہر چیز اس دنیا میں رہ جاتی ہے، کوئی ایک چیز بھی ساتھ نہیں جاتی سوائے ایمان کے، سوائے اعمال کے۔ ہم ان پہ کتنا فوکس کرتے ہیں، ذرا اس پہ غور کریں، استدلال کریں، غور کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ خود بیٹھ کے بھی ڈسکس کریں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی غلطیاں شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، پاک بنائیں۔ یاد رکھیے رشتے پاک وفاؤں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کثرت نماز، آپ کو معلوم ہے حدیث مبارکہ جن کے نالج میں ہیں کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ جب مسائل زیادہ ہو جائیں تو نماز کی کثرت کرو، نماز اور استغفار کی کثرت، بار بار میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حقوق العباد جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ واضح طور پر ہماری دینی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ مالک پاک پروردگار ہو سکتا ہے، 2 قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو ہو سکتا ہے، وہ رب ہے نا، مالک ہے، باس ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے جو ہم نے اس کے حقوق میں کوتاہی کی ہو، لیکن یہ اس نے واضح فرما دیا ہوا ہے کہ حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں جب تک کہ وہ شخص خود نہ معاف کر دے جس کے ہم نے حقوق سلب کیے ہیں۔ اور حقوق سلب کیسے ہوتے ہیں؟ بد گمانی، بد زبانی، بد اخلاقی، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جس سے ہم اگلے کو مار ہی دیتے ہیں۔
اور توجہ بھی نہیں دیتے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ عجیب کلچر ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بخشایا، میں پاک، باقی سارے گناہ گار، گستاخ، نکمے، نالائق۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں پر اپنے رشتوں کو ہم نے ریویو کرنا ہے، اپنی لائف کو، کہ کہیں ہم سے کسی رشتے کی بے ادبی تو نہیں ہو گئی، کوئی حق تلفی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی کے حقوق پر ڈاکہ تو نہیں ڈال دیا۔ اگر ایسا کچھ بھی ہے، وہ کس لیول پہ ہے، اس کی ڈگری کم ہے یا زیادہ ہے، ان اینی کیس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ ساری چیزوں پہ نظر کریں اور پھر کریکشن کریں۔ اور اسی طرح کثرت معافی و صدقات۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ارشاد فرمایا، میرے مولا علی نے بھی ارشاد فرمایا، میرے مولا حسین نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر دن کا آغاز اگر صدقہ سے کیا جائے تو کوئی وبا، بلا، بیماری قریب نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی نہیں قریب آ سکتی، کیونکہ صدقہ آپ کو معلوم ہے کہ جا بجا حدیث مبارکہ موجود ہیں جہاں پر آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو ہر دن کا آغاز صدقہ سے کیجیے، اور باقی یہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ یقین مانیں موت نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیسے آنا ہے، اور موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقت پہ آنا ہوتا ہے نا، تو وہ چاہتی ہے ادھر ادھر کوئی اور نہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو ایلس دین دا ڈے، جو ہم نے جس دن وہاں جا کے سونا، وہ تو سونا ہی سونا ہے نا، وہ تو قبر میں ہی سونا، پھر وہ رات باہر نہیں ہے، کیونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، یہ قانون قدرت نہیں ہے۔ مگر اس کے علاوہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی، کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ یہ 4 5 6 چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ بھی صدقہ دے کر ان پر آغاز کر دیجیے۔ آج سے جمعہ المبارک کا دن ہے، اللہ پاک پروردگار اس کے صدقے اور وسیلے سے ہم پر رحم فرمائے، ہماری گستاخیاں، غلطیاں، گناہ سب معاف فرمائے، اور ہم پہ رحم و کرم کی نظر فرمائے۔ مگر یقین کیجیے کہ یقین سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور غلط فہمی سے بڑا کوئی دشمن نہیں، مایوسی سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ تو نہ پریشان ہوئیے، نہ مایوس ہوئیے، نہ امید ہوئیے، یہ تو ویسے بھی کفر ہے، اور بالکل ہوپ فل رہیں اور لائک اسٹرانگ رہیں۔ مومن نہیں گھبرایا کرتے، ہم مسلمان ہیں، یہی تو شان ہے ہمارے دین کی کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، اور ہم حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ کے آگے، اللہ پاک پروردگار کے آگے سر جھکا کر، آنسو بہا کر، ندامت کا اظہار کر کے معافی مانگنی ہے۔ کیوں کہ کوئی بھی چیز، چاہے یہ آرٹیفیشل وائرس ہے یا جو بھی ہے، اللہ پاک پروردگار کے حکم کے بغیر یقین مانے کچھ نہیں ہوتا، کسی کی مجال نہیں ہے۔ وائرس بنانا اور پھیلانا تو دور کی بات، یہ تو سورسز ہوتے ہیں، ہوتا اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے، باقی یہ سورسز ہیں، ہم مہرے ہیں، بس انسان اپنے آپ کو سمجھے جو مرضی۔ آج ہوا نکل گئی تو بل گیٹس صاحب بھی گئے، اللہ اللہ، خدا حافظ، بائے بائے، گڈ بائے۔ تو اسی طرح ہی اور بھی جتنی بھی طاقتور جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ذرا سی ہوا نکلنی ہے وہ گئے۔ تو لیکن مومن نہیں مرتا، میری اس بات پہ غور کیجیے گا بعد میں بند کر کے، مومن نہیں مرتا، تو نہ ہی اس کو کوئی مار سکتا ہے سوائے موت کے، اور موت جب اللہ کی طرف سے آئے۔ سو بی ہیپی، بی پازیٹیو، اور کورونا سے لڑنا نہیں ہے، کورونا سے لڑنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور معافی مانگنی ہے، معافی مل جائے گی، کورونا بیچارہ بھی مر جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اتنی سی کہانی ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جب دعا کریں، جب بھی دعا مانگیں تو اپنے تمام رشتہ دار، دوست احباب، ہمسائے، ملنے والے، ایون جن کو نہیں بھی آپ کبھی ملے اور جنہیں نہیں بھی جانتے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ میرے مالک پاک پروردگار کو یہ بہت پسند ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاک پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آسانیاں مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی
یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں صدقے میں ساری کی ساری الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔